بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یہ دنیا کئی ہزار سالوں سے چلتی آ رہی ہے اور آپ لوگ اپنی زندگی میں کئی بار یہ سن بھی چکے ہوں گے کہ اس دنیا کا آخری وقت قریب ہے۔ بڑے بڑے علم رکھنے والے لوگ کئی صدیوں سے قیامت کی یا کہے کہ دنیا ختم ہونے کی پریڈکشن یعنی پیشن گوئی کرتے آئے ہیں۔ یہاں تک کہ 21ویں صدی یعنی اس دور میں کئی لوگ قیامت آنے کا دعویٰ بھی کر چکے ہیں، جس میں سے آپ نے 21 دسمبر 2012 کے بارے میں سنا ہی ہوگا کہ یہ دنیا کا آخری دن ہوگا۔ دراصل یہ بات ایک دعوے سے شروع ہوئی تھی کہ جس میں کہا گیا تھا کہ ایک نبیرو نام کا سیارہ جس میں بتایا گیا ہے کہ سومیرینز کھوجا ہے، وہ لگاتار تیزی سے پرتھوی کی اور آ رہا ہے۔ اس مصیبت کے بارے میں پہلے مئی 2003 میں پریڈکشن یعنی کہ بھوشیوانی کے ذریعے بتایا جا چکا تھا۔ جب یہ پریڈکشن فیل ہوئی اور اس کے مطابق کچھ بھی نہیں ہوا تو قیامت کی تاریخ کو آگے بڑھا کر 31 دسمبر 2012 رکھ دیا گیا، اور اس بات کو گزرے بھی 10 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اور کچھ بھی ابھی تک نہیں ہوا۔ پر ابھی 2021 میں سائنسدانوں نے ایک رپورٹ جاری کی تھی جسے سوشل میڈیا کے ذریعے کافی لوگوں نے دیکھا اور اس پر بحث بھی ہوئی کہ یہ قیامت کی کوئی بڑی نشانی تو نہیں ہے۔ سائنسدانوں کی ایک ٹیم کے مطابق زمین کے گھومنے کی رفتار میں عجیب و غریب تیزی محسوس ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو دن 24 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا اب اس سے کچھ کم کا ہو گیا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی ان نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے جو تقریباً پوری ہو چکی ہے۔ نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کی گھڑی، اس کا دن، اس کا سال اور ان کا صحیح وقت صرف اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، لیکن اس کی کچھ نشانیاں ضرور ہے جو پوری ہوگی، اس کے بعد ہی قیامت ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیٹیاں ماؤں کو نوکرانی سمجھے گی اور وہ خود آرام کرے گی اور ان سے کام لے گی تو سمجھو قیامت نزدیک ہے۔ اور مزید فرمایا کہ جب بیٹے اپنے دوستوں کی عزت کریں گے اور اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں دیں گے، پھر فرمایا وقت میں برکت نہیں ہوگی، یعنی وقت بہت جلد جلد گزرے گا۔ آج دوستو دیکھا جا سکتا ہے 2023 کا 6واں مہینہ چل رہا ہے، یعنی 2023 ختم ہونے میں صرف 6 مہینے اور باقی ہے، اور قیامت کی نشانی میں سے یہ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وقت ایسے گزرے گا کہ 1 سال 1 مہینے کے برابر، اور 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر، اور 1 ہفتہ 1 دن کے برابر ہو، تو سمجھو قیامت نزدیک ہے۔ پھر فرمایا کہ علم اٹھایا جائے گا، یعنی علماء اٹھائے جائیں گے، پھر جاہلوں کو اپنا امام اور پیش امام بنائے پھر رہے ہوں گے، وہ خود تو گمراہ ہوں گے ہی اور ان کو بھی گمراہ کریں گے۔ پیارے دوستو، دیکھا جا سکتا ہے کہ واقعتاً ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے علم اٹھایا گیا ہو، علماء اٹھائے گئے ہو، لوگ جاہلوں کو ہی اپنا امام اور پیش امام بنائے پھر رہے ہیں۔ پھر فرمایا مسجد کے اندر شور اور دنیا کی باتیں ہوگی، اور نماز کے شرائط اور ارکان کی بات کرے بغیر لوگ نماز پڑھیں گے، یہاں تک کہ 50 میں سے 1 نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا اونٹوں اور بکریوں کو چروانے والے، یعنی اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے برہنہ یعنی ننگا بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فقر محسوس کریں گے۔ پیارے دوستو، سعودی کے شہر ریاض میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پہ پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی سب سے اونچی عمارت بنی، تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑی عمارت جدہ میں بنائی جائے گی، کیونکہ وہاں کے شہزادے نے یہ بات اعلانیہ طور پر کر دی ہے، جس کا ابھی زور و شوروں سے ذکر جاری ہے، اور آج عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہے۔ دوستو، عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ آج ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ دوستو، سعودی عرب اور امارات میں بارش شروع ہو چکی ہے۔
مکہ جدہ میں سیلاب آ چکی ہے۔ سرزمین عرب جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے سرسبز بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اب وہ قدرتی موسموں کے باعث سے سرسبز بنتی جا رہی ہے۔ سعودی عربیہ گندم یعنی گیہوں میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے۔ اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے۔ پہاڑ سبز ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانے ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکالی جائے گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصل لہلہائی ہوگی۔ یہ پیشن گوئی جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی تھی اسے ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ چکے ہیں۔ جب قیامت کا وقت نزدیک آ جائے گا تو اس سے پہلے سال مہینے کے برابر، مہینے ہفتوں کے برابر، ہفتے دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ ایک چنگاری کے برابر محسوس ہوا کرے گا۔ وقت کے ایک مضبوط دائرے سے ہماری پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور یہ نظام جیسے جیسے ختم ہوتا رہے گا ویسے ویسے یہ کائنات اپنی تباہی کی اور بھاگتی رہے گی۔ اور ایک دن آئے گا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تب یہ کائنات وقت کے دائرے سے پوری طرح باہر آ جائے گی اور کوئی جاندار نہیں بچے گا۔ قیامت آنے سے کچھ وقت پہلے ایک ہوا کا جھونکا آئے گا جو ایمان والے لوگوں کی ناک میں سے ان کی روحیں نکال لے گا، اور ہر اس انسان کی جس نے زندگی میں ایک بار بھی دل سے اللہ کو پکارا ہوگا۔ اور جیسے ہی آخری ایمان والے کی روح قبض کی جائے گی، اس کے بعد یعنی اس کے فوراً بعد ساری دنیا ایک ہیبت ناک اور خوفناک آواز سے گونج اٹھے گی۔ کائنات کے سیارے ٹوٹے ہوئے ستاروں کی مانند ہو جائیں گے، دنیا میں تباہی کا ماحول ہوگا، آسمان ٹوٹ جائے گا اور زمین پھٹ جائے گی اور سمندر میں بھوچال آ جائے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 48 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب ہو کر ظاہر ہو جائیں گے۔ دوستو، دراصل یہ آواز ہی اس وقت کی زندگی کے خاتمے اور ایک نئی اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی شروعات ہوگی، جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، مثلاً انسان، جنات، یہاں تک کہ فرشتے بھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ایک ضرب لگائے گا اور کہے گا، کہاں ہے بادشاہ، کہاں ہے جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، کہاں ہے جو مظلوموں پر ظلم کرتے تھے، پر ان سوالوں کا جواب دینے والا وہاں کوئی موجود نہیں ہوگا، کیونکہ کائنات کا تو نام و نشان ہی مٹ چکا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوگی، پر انسان ہونے کے اعتبار سے ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ آخر قیامت کب آئے گی، پر اس بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے قرآن میں اور ہمارے آپ کے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قیامت سے پہلے ہونے والی کافی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، جن کو ہم پورا ہوتے دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اب قیامت میں بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے۔ دوستو، جیسا کہ ابھی ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ قیامت کے نزدیک وقت بے حد تیزی سے گزرنے لگے گا، جس میں سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ ایک چنگاری کے مانند ہوگا۔ اور جیسے لگتا ہے کہ اس کے پورا ہونے کی بھی شروعات ہو چکی ہے، کیونکہ سائنسدانوں کی 2021 میں آئی رپورٹ کے مطابق زمین کی گردش کرنے کی جو رفتار ہے اس میں معمولی سی تیزی آ چکی ہے۔ زمین کے گھومنے کی رفتار تیز ہونے کی وجہ سے ایک دن 24 گھنٹے سے کچھ مائکرو سیکنڈز کم ہو گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں وقت کی تیزی سے مراد شاید وقت کی قدر سے متعلق ہے، اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس دور میں انسان اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ اس کو ایک لمحہ بھی فرصت نہیں ملتا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک انسان کی زندگی آج ایک مشین کی طرح ہو گئی ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ آج کے دور میں انسان کی سوچ صرف اور صرف پیسہ کمانا ہی ہے، اور اسی وجہ سے وقت گزرتا رہتا ہے اور ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا، کیونکہ جب ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے تو وقت کا گزرنا ہمیں کہاں محسوس ہوگا۔ اس حوالے سے ایک دوسری رائے یہ بھی پیش کی جا سکتی ہے
کہ جدید کے ماڈرن ٹیکنالوجی جیسے سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارم کی وجہ سے فاصلوں میں اب کمی آ چکی ہے، اور دیکھا جائے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں پہلے جو وقت لگتا تھا، آج ہائی ٹیک اور ہائی سپیڈ ٹرانسپورٹیشن سسٹم کی وجہ سے وہ وقت انتہائی کم ہو گیا ہے۔ پر کیا زمین کی گردش کی رفتار میں آئی کمی کی وجہ سے دن اور رات میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ اس حوالے سے سائنسدانوں نے زمین کی رفتار میں آئی جس تبدیلی کے بارے میں کہا ہے وہ انتہائی کم وقت ہے، اتنا معمولی وقت جو ہمیں غور کرنے پر بھی محسوس نہیں ہوگا۔ 1973 سے 2005 تک کے اتنے بڑے عرصے میں 5 جولائی 2005 کو اسے اب تک کا سب سے چھوٹا دن مانا گیا تھا، لیکن 2005 میں 2020 کے عرصے میں تقریباً 28 مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دن کے وقت میں کمی آئی ہو، اور سائنسدانوں کی رپورٹ کے مطابق ہماری زمین کی رفتار میں تیزی محسوس کی گئی ہے پچھلے 50 سالوں کے مقابلے، اور یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ آنے والے سالوں میں اس میں اور بھی تیزی آ سکتی ہے۔ اور دوستو، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ایک وقت آئے گا جب ایک عام انسان بھی وقت میں آئی تبدیلی اور زمین کی گردشی رفتار میں آئی کمی کو محسوس کر سکے گا۔ اور آخر اس رفتار کا انسانی زندگی پر کیا اثر پڑے گا اگر ایسا ہو کہ 24 گھنٹے کے ایک دن میں 1 منٹ کا فرق آ جائے؟ تو زمین پر موجود پیڑ پودے اور انسان سبھی پر اس کا اثر ضرور ہوگا، پوری دنیا کا سسٹم بگڑ جائے گا۔ لیکن سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ایسا ہونے میں، یعنی اگر ہم بات کریں کہ وقت ایک دم سے تیز چلنے لگے، ایسا اچانک سے تو نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں کئی سالوں کا وقت لگے گا۔ اب دوستو، کیونکہ وہ عقلی اعتبار سے سوچتے ہیں، اسی لیے ان کا ماننا کئی حد تک صحیح ہو سکتا ہے۔ باقی ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ حدیث میں وقت کی جس تیزی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، وہ تیزی اللہ چاہے تو ابھی بھی آ سکتی ہے، اور نہ چاہے تو کئی ہزار سال بعد بھی نہیں آئے گی۔ اور جب وہ وقت قریب آئے گا، جب اللہ کا حکم ہوگا، تو اس کی وجہ سے زلزلے اور طوفان زمین پر تباہی مچا دیں گے، اور تب اس زمین پر زندہ رہنا ناممکن سا ہو جائے گا۔ لہٰذا قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب زمین بھوچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے حالات بیان کر دے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ پیارے دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر قیامت کب آئے گی؟ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، لیکن ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ نشانیاں ضرور ارشاد فرما دی۔ اس میں سے کچھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دوستو، اس دنیا میں جب انسان کا وجود قائم ہوا، یعنی وہ پہلے انسان ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام مومن تھے، وہ ایک خدا کی عبادت کرتے تھے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی کچھ اولادیں ہی پوری امت تھے۔ ایک حدیث پاک میں مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں یہ سب چیزیں کتنا عرصہ رہنے والی ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں کچھ اس طرح ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس دنیا میں پچھلی امتوں کے مقابلے صرف اتنی ہی دیر رہو گے جتنا عصر اور مغرب کے درمیان وقت ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جو لوگوں کو صبح سے شام تک کام کرنے کے لیے اجرت پر رکھے، لیکن وہ دوپہر تک کام کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، ہم سے اور اس سے زیادہ کام نہیں ہو سکتا۔ پھر اور لوگ آتے ہیں جو عصر تک کام کرتے ہیں، تھوڑا کام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر وہ شخص کچھ اور لوگوں کو لاتا ہے جو باقی کا کام مغرب تک پورا کر دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو پچھلے 2 گروپ کا معاوضہ بھی مل جاتا ہے۔ جو پہلے والے 2 گروپ بتائے گئے ہیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تک کا تھا، اور جو تیسرا اور آخری گروپ تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا بتایا گیا ہے۔ دوپہر تک کا جو حصہ تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بتایا گیا ہے، اور عصر کا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک قائم رہا۔ اس کے بعد جو عرصہ دوپہر سے عصر تک کا تھا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا دور تک کا تھا، جس میں ان پر انجیل نازل ہوئی۔ اور پھر ان سب کے بعد ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کا دور جاری ہوا اور آپ پر قرآن ایک معجزے کے طور پر نازل ہوا، اور آپ کے امت کا دور صرف اتنا ہے جتنا باقی نبیوں کی امت کے مقابلے عصر سے مغرب تک کا وقت ہے۔ دوستو، ایک جگہ پر امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا دور وجود بس ایک دن کے برابر ہے، اور عالم ارواح میں ایک دن 1000 سال کا مانا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضل و کرم اور آپ کی دعا سے اللہ رب کائنات نے اس امت کو آدھے دن کی مہلت اور دے دی۔ اس حساب سے شاید اس امت کا عرصہ 1500 سال بنتا ہے، اور یہ اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ دوستو، آج ہم 1444 ہجری میں ہے، تو کیا اس حساب سے مسلمانوں کے پاس صرف 56 سال کا وقت ہی بچا ہوا ہے؟ یاد رہے کہ یہ محض ایک اندازہ ہے جو انسانوں نے لگایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محض نشانیاں بتائی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے امت کو بتانے کا حکم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو ہی اس کا علم ہے۔ تو پوچھنے والے نے پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول، کوئی نشانی تو بتا دے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب زنا اور فحاشی عام ہو جائے گی، جب گناہ نہ لگے گا، اور جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ دوستو، اس طرح کی الگ الگ احادیث میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ بہرحال یہ اندازہ اس لیے بھی لگایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا عرصہ علماء کرام کے حساب سے تقریباً 2000 سال تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا عرصہ تقریباً 600 سال، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال بعد ہمارے آپ کے اور ساری کائنات کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اسے آپ ایسے سمجھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عرصے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عرصے تک تقریباً 2000 سال بنتے ہیں، اور جب ہم اس نمبرز کو ایک ایکویشن میں رکھتے ہیں تو کچھ اس طرح دکھتا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے طرف سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو ایک عرصے کی مہلت ملی تھی، پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں سے آدھے دن یعنی تقریباً 500 سال کی مہلت اور دے دی گئی۔ تو اس حساب سے اس امت کا عرصہ حیات تقریباً 1500 سال ہوتا ہے، اور باقی اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ دوستو، ایک کیلکولیشن آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت پر گزرا پورا عرصہ کتنا تھا اس پر اختلاف پایا گیا ہے۔ پر اس سب کے باوجود ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ قیامت کا وقت بہت قریب ہے۔ ہو سکتا ہے مسلمانوں کا 1400 سال یا 1500 سال کا عرصہ پورا ہونے والا ہو، کیا معلوم یہ صدی اس دنیا کا آخری صدی ہو۔ کیونکہ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کائنات کے حوالے سے جتنی بھی نشانیاں بتائی تھی تقریباً سب کے سب پوری ہو چکی ہے، جن میں بس سب سے بڑی اور آخری پیشن گوئیاں ہونا باقی ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔